آج ایک واقعہ پر غور کریں گے اور یہاں دو شخصیتیں ہیں بڑی نمایاں ہیں، اور آج ہم دو شخصیتوں پر غور کریں گے اور یہ ہماری دنیا میں عام سی بات ہے۔ کیوں ہم ایسا سوچتے ہیں، کیوں ہم ایسا کرتے ہیں، کیوں ہم سے ایسا ہوتا ہے؟ بہت سارے سوال ہیں ہماری زندگی میں، بہت ساری باتیں ہیں ہماری زندگی میں، ہم سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیسے ہو جاتا ہے، کیوں ہے یہ سب۔ سو آج دو شخصیتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ متی کی انجیل میں ہم لکھا ہے یہاں پہ کہ جب یسوع بیتنیہ میں، یہ بیتنیہ وہی جگہ تھی جہاں لازر اس کے بہنیں رہتی تھی اور لازر کو زندہ کیا گیا تھا، یہ وہی علاقہ تھا، اور یہ وہی علاقہ تھا جہاں پہ یسوع مسیح نے اپنے ان دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اور ایک جگہ پہ یوحنا کی انجیل میں اگر لکھیں تو یہی واقعہ اس طریقے سے لکھا ہے کہ مریم نے، یعنی لازر کی جو بہن تھی، اس نے جو عطر ہے اس پہ ڈالا۔ ایسا لگتا ہے جیسے دو دفعہ ایسا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے واقعہ ایک ہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے دو دفعہ ایسا ہوا، کیونکہ یہاں پہ لکھا ایک عورت، متی کی انجیل میں لکھا کسی ایک عورت، یعنی جیسے اسٹرینج کی بات کی جا رہی ہے، اجنبی کی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی عورت آئی اس نے یہ قیمتی عطر ڈالا، لیکن وہاں لکھا کہ مریم نے یہ عطر ڈالا ہے۔ سو دونوں میں یہ بات ہے، آج ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ تو لکھا ہے کہ جب یسوع بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح لازر کے گھر میں نہیں تھا، علاقہ وہی تھا، اور یقیناً اگر علاقہ وہ تھا تو پھر اس کے دوست جو تھے، یعنی لازر اور مارتھا اور مریم بھی وہاں پہ انوائٹڈ تھے، وہ بھی وہاں پہ تھے۔ اس کا مطلب یہ لازر کا گھر نہیں تھا، شمعون کوڑی کا گھر تھا، اور وہاں پہ اس علاقے میں، یعنی اس جگہ پہ رہتے ہوئے ان کو بھی انوائٹ کیا گیا، وہ بھی وہاں موجود تھے کیونکہ وہ یسوع کے دوست تھے، فرینڈس تھے۔ تو لکھا ہے کہ اور یسوع بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگے مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ شاگرد دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے، یہ کس لیے ضائع کیا گیا؟ یسوع نے یہ جان کر ان سے کس لیے ضائع کیا گیا؟ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اگر اسی حوالے کو، یہی پیسج اگر ہم وہاں پڑھیں یوحنا کی انجیل میں، تو وہاں لکھا ہے کہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد، یعنی سب شاگردوں نے نہیں کہا بلکہ ایک شاگرد نے کہا، اور اس کا نام وہاں مینشن ہے، وہاں لکھا گیا، اور وہ ہے یہودا اسکریوتی۔ وہ شاگرد جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، اس نے، ان شاگردوں میں سے وہی ایک بندہ تھا، اس نے لکھا، یوحنا کی انجیل میں یہ کلیئر لکھا گیا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ کیوں ضائع کیا گیا، اور پھر لکھا اس نے ہمدردی جتائی، سمپتھی تھی اس کے اندر غریبوں کے لیے، کہ وہ کہہ رہا کہ یہ غریبوں کو کیوں نہیں دیا گیا، یہ بک کر بہت غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، بہت سارے غریبوں کا بھلا ہو سکتا تھا۔ اور یوحنا کی انجیل کا جو مصنف ہے وہ اس بات کو آگے ڈیفائن کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اسے غریبوں کی بڑی فکر تھی، وہ غریبوں کے لیے فکر مند نہیں تھا بلکہ لالچی تھا۔ کیا ہے جی وہاں لکھا؟ وہ کیا تھا؟ لالچی تھا، کیونکہ جو ان کا جو خزانچی تھا، ان کی جو تھیلی تھی، اس گروپ کی، اس ٹیم کی، جو یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کا گروپ تھا، ٹیم تھی، اس کی جو خزانچی تھا، اس کا جو تھیلی تھی، وہ اس کے پاس تھی، اور لکھا ہے وہاں پہ یوحنا کی انجیل میں مصنف کہتا ہے کہ جو کچھ اس تھیلی میں پڑتا تھا وہ اسے کیا کر لیتا تھا؟ نکال لیتا تھا، لالچی تھا۔ سو یہاں پہ دو طرح کی شخصیت ہیں اس حوالے میں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تین طرح کی شخصیت ہیں۔ شمعون کوڑی، یقیناً اس کو کوڑی اس کا لقب اس لیے دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو شفا ملی تھی، اس شخص کو شفا ملی تھی، اور وہ شکر گزاری کے طور پر اپنے گھر میں یسوع مسیح کو اس نے انوائٹ کیا تھا، یسوع مسیح کی دعوت کی تھی، کھانے پہ اسے بلایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے اس بات کا بڑا اس کے دل میں شکر گزاری بھری تھی، اور اس نے اس کو اپنے گھر میں بلایا کہ میں یسوع کے ساتھ، اس نے ان کے شاگردوں کی، ان کے دوستوں جو بھی تھے، ان کو بھی بلایا، کیونکہ وہ یسوع سے پیار کرتا تھا، اور اس نے یہ شکر گزاری کے طور پر، عقیدت کے طور پر، نذرانے کے طور پر، شکر گزاری کے طور پر، جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس نے یہ دعوت کی، کھانا کی، اور یسوع کو بلایا۔ اور وہاں لکھا ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے قیمتی عطر دان، یہودیوں کی ایک روایت کے مطابق، تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں تھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کنواری لڑکیاں تھیں، وہ ساری عمر پیسے جمع کرتی تھی، اس طریقے سے کچھ سلسلہ کہ وہ ایک قیمتی عطر جمع کرتی تھی تاکہ وہ شادی والے دن اپنے دولہا کو پیش کر سکیں۔
شادی والے دن ان کے لیے بہت قیمتی ترین تھا اور مطلب بڑی اہمیت رکھتا تھا یہ. تو اس نے کیا کیا, وہ سنگ مرمر کا جو عطر دان تھا اس کو توڑ دیا, یعنی اس کو کھول دیا, اور پھر لکھا ہے کہ وہ عطر سارا کا سارا کس پر ڈال دیا, یسوع کے سر پر ڈال دیا. ورنہ لکھا ہے وہاں کے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ گھر اس کی خوشبو سے مہک گیا, معطر ہو گیا. یعنی ایسی خوشبو جس سے گھر معطر ہو گیا, پورے گھر کو اس نے خوشبودار بنا دیا اور ڈالا یسوع مسیح کے سر پر. تو شاگرد خفا ہوئے. یوحنا کی انجیل میں لکھا کہ یہودا اسکریوتی خفا ہوا اور اس نے یہ کہا. دو تین طرح کی شخصیتیں. ایک وہ شخص ہے جس نے یسوع مسیح کو بلایا, عقیدت شفا جو پائی تھی, شکر گزاری کر رہا تھا. اور ایک وہ ہے جو باہر سے آ کے یسوع مسیح کے ساتھ محبت جتا رہا ہے, یسوع مسیح کے اوپر اپنی قیمتی چیز نچھاور کر رہا ہے. یعنی وہ جو اس کی زندگی کے لیے ایک اہم ترین چیز تھی, وہ جو اس کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی تھی, اس کے لیے جو بھی ان کا کسٹم تھا, جو بھی ان کی روایت تھی, اس کے حساب سے وہ بہترین یا قیمتی تھی, تو اس نے اس کو یسوع مسیح کے لیے قربان کر دیا. یعنی اس کو اتنی عقیدت آئی, اتنا پیار آیا اس کو یسوع مسیح پہ کہ اس نے اپنی وہ جو قیمتی چیز تھی, جو خاص موقع کے لیے یا خاص ایونٹس کے لیے اس نے رکھی تھی, یا کس پرپز کے لیے اس نے رکھی تھی, وہ اس نے یسوع مسیح پر قربان کر دی. تو یہ دوسری شخصیت ہے جو یسوع مسیح کے ایک شکر گزاری کر رہا ہے, اور ایک کیا کر رہا ہے, محبت جتا رہا ہے, محبت جتا رہا ہے, عقیدت میں اس کو کر رہا ہے. اور تیسری شخصیت ہے یہودا اسکریوتی کی. متی کی مارشل لکھی گئی انجیل 26ویں باب کی 14ویں آیت میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں, جب شاگردوں کی فہرست پڑھی جاتی, جب بھی شاگردوں کی فہرست پڑھی جاتی, وہ متی کی مارشل لکھی گئی انجیل میں پڑھی جائے یا لوکا کی مارشل لکھی گئی انجیل میں پڑھی جائے, تو جب ہم شاگردوں کی فہرست پڑھتے ہیں, نام 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 آتے ہیں, تو اینڈ پہ اس شخص کا نام اور اس کے ساتھ اس کا ایک ٹائٹل لگایا ہوا ہے. اس شخص کا جب بھی نام آتا تو اس کے ساتھ ایک ٹائٹل آتا ہے, اور وہ ٹائٹل ہے یہودا اسکریوتی, جس نے یسوع کو پکڑوا بھی دیا. اور ایک جگہ پہ لکھا وہ یسوع کے پکڑوانے والوں کا لیڈر بنا, سردار بنا, اس کو لیڈ کیا اس نے. یہ اس کے اوپر ٹائٹل لگا ہوا تھا, ٹھپا لگ گیا, یعنی الزام لگ گیا تھا اس کے اوپر. اور یہ اس وقت نہیں لگا تھا جب وہ کر رہا تھا, اس وقت نہیں لگا تھا, بلکہ آج ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے ہم لیتے ہیں کہ آج اس پہ یہ, اس وقت نہیں تھا کسی نے. لیکن جب انجیل نویس یہ انجیل لکھی گئی, یہ مصنفوں نے یہ بک لکھی, تو اس پہ انہوں نے یہ بات واضح کی اور اس کے ساتھ ٹائٹل لگایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یسوع مسیح کو پکڑوا بھی دیا تھا. بہت دفعہ جو وہ لوگ ہیں نا, یہودا اسکریوتی کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتے ہیں. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہودا اسکریوتی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. اور ہمدردی کس طریقے سے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بائبل کی جو ڈاکٹرین ہے, بائبل کی جو تعلیم ہے, اس کے مطابق لکھا ہے, تو جو کچھ ازل سے مقرر کیا گیا ہے وہی ہونا ہے اور اس سے بدلا نہیں جا سکتا. یہ بائبل کی تھیوری, بائبل کی ایک تعلیم ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں وارد ہو رہا ہے ایکچولی وہ ازل سے ایک پلان, ماسٹر پلان میں ہے, ان سب طریقوں سے آتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی بری چیز کے لیے پیش کر دیں کہ ایسا تو لکھا ہی ہوا تھا. نہیں, بلکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے, بائبل کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ خدا نے ہر شخص کو آزاد مرضی پہ پیدا کیا. کیسے جی؟ آزاد مرضی پہ. اور پرانے نام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا بنی اسرائیل سے, آج کے دن میں بدی کو اور نیکی کو تیرے آگے رکھتا ہوں, تو چاہے تو بدی کو اختیار کر لے, تو چاہے تو نیکی کو اختیار کر لے. خدا ڈکٹیٹر نہیں ہے, یہ مکینیکل نظام سسٹم نہیں ہے ہمارا کہ ہم کوئی روبوٹ ہیں اور ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. اور نہ ہی ہم خدا پہ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ خدا ہم تو کچھ بھی نہیں, بس ہم تو روبوٹ ہیں, وہ تیری مرضی جیسا تو کرے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ اگر خدا کسی کو بھی نجات نہ دیتا تو بھی وہ راست ہے. وہ اپنے وعدوں میں راست, وہ اپنے کاموں میں راست, وہ اپنی عدالت میں راست, وہ اپنے ہر کام میں راست ٹھہرتا ہے. اگر وہ کسی ایک شخص کو بھی نجات نہ دیتا تو بھی وہ راست خدا تھا, اور کوئی شخص اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے جواب نہیں دے سکتا. کوئی انسانوں میں سے, کوئی مخلوقات میں سے, کوئی فرشتوں میں سے
جتنی بھی مخلوقات پیدا ان میں سے کوئی بھی خدا کے سامنے کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا یا یہ غلط کر دیا، بلکہ خدا راست ہے، اس کے سارے فیصلے راستی کے ساتھ ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ راز اور سچائی ہے۔ یہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو تجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ایسا ہونا تھا، ایسا نہیں۔ ہم اپنی بائبل مقدس میں یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے کہ نہ خدا بدی سے آزمایا جاتا ہے، نہ خدا کسی کو بدی سے آزماتا ہے، بلکہ ہر شخص اپنی خواہشات میں گھر کر آزمایا جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ گناہ پیدا کرتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکتا ہے تو پھر کیا کر دیتا ہے جی؟ موت پیدا کرتا ہے۔ موت کا مطلب مرنا نہیں ہے، موت کا مطلب ہے خدا کی انسان سے جدائی یا روح کی بدن سے جدائی۔ لفظ جدائی ہے موت کا مطلب۔ یہاں پہ یہودا کے ساتھ ہمدردی کرنے میں یہ کچھ نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ یسوع پہلے ہی سب کچھ جانتا تھا۔ بائبل کی تعلیم ہمیں بتاتی کہ ہر شخص جو ہے برائی کا چناؤ کر سکتا ہے، اچھائی کا چناؤ کر سکتا ہے، زندگی کا چناؤ کر سکتا ہے، موت کا چناؤ کر سکتا ہے، دولت کا چناؤ کر سکتا ہے، خدا کا چناؤ کر سکتا ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں زندگی اور موت دونوں رکھی دی گئی۔ آج کے دن تیرے زندگی اور موت دونوں کو رکھ دی۔ ہم کس کو چاہتے ہیں؟ ہماری جو ڈیزائر ہے، ہماری جو خواہش ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں صرف اور صرف خدا چاہیے، کہ ہمیں صرف اور صرف روح القدس چاہیے، کہ ہمیں صرف اور صرف روح القدس کے پھل چاہیے، یا ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں اسٹیٹس چاہیے، ہمیں معیار چاہیے، ہمیں دنیا کی طرح بڑھنا؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا اپنی آزاد مرضی ہے اور چناؤ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہودا جو ہے ایک شخص ہے، شمعون کوڑی، اس نے شکر گزاری چنی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یسوع کو بلایا، اس کے دوستوں کو بلایا شکر گزاری کرنے کے لیے، ان کی دعوت کی گئی، ان کی عقیدت میں ان کو اپنے گھر بلایا گیا۔ اور ایک عورت ہے جو عقیدت جتا رہی، جو محبت کو اس نے چنا، اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ میرے لیے جتنی بھی چیز اہم ہے میں اس کو یسوع مسیح کے لیے وقف کروں گا، اس کو یسوع کو دے دوں گا، میری کوئی بھی چیز ہو۔ آپ کو پتہ پرانے ڈرامے میں ابراہم جو ہے 90 سال 99 سال 100 سال، مطلب جتنا بھی ہم عرصہ بولتے ہیں، بہت ٹو مچ لانگ ہے، بہت لمبا ہے۔ جب اس کو بیٹا دیا گیا تو اس کے بعد یسوع مسیح نے اور خدا نے اس کو کیا کیا؟ آزمایا۔ جو تیری قیمتی چیز ہے تو اسے میرے لیے وقف کر دے، نظر کر دے۔ بڑا مشکل ہے ہماری دنیا میں، ہماری جو قیمتی چیز ہے ہم کسی کے لیے نظر کر دیں۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ کوئی اپنی جان کسی کے لیے نہیں دیتا، لیکن میں نے کیا کیا؟ اپنی جان تمہاری خاطر دی، کیونکہ میں کیا کرتا ہوں؟ میں نے تم سے محبت رکھی ہے۔ محبت میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ قیمتی چیز۔ تو دوسری عورت نے جو قیمتی چیز تھی، اس کے پاس جو نذرانہ تھا، اس کی جو عقیدت تھی، وہ اس کو پیش کر دی۔ وہ کس لیے جمع کر رہی تھی؟ کیا ان کی روایت تھی؟ کیا تھی؟ لیکن اس نے جو کچھ بھی تھا اس کا وہ دیا۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ چندے کے لحاظ سے، شکر گزاری یا ہدیے کے لحاظ سے یہ ایک واقعہ ہے۔ لکھا یسوع مسیح ہیکل میں اس جگہ پر بیٹھا تھا جہاں پہ چندے کی صندوق رکھا ہوا تھا، اور یسوع مسیح نے ان کو دیکھا کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جو اپنے بہت سارے مال میں سے کچھ ہدیے کی ٹوکری میں یا باکس میں ڈال رہے ہیں، یعنی اپنے بہت سارے مال میں کچھ ڈال رہے ہیں۔ ہو سکتا وہ دائیکی ہو سکتا وہ خیرات ہو سکتا وہ ہدیہ ہو کچھ، لیکن بہت سارے میں سے کچھ ڈال رہے تھے۔ اور ایک بیوہ عورت آئی ہے وہاں، اس نے کیا کیا؟ یسوع نے اس کو دیکھا۔ اس کا مطلب یسوع بغور مشاہدہ کر رہے تھے، بغور دیکھ رہے تھے، اندر اور باہر دیکھ رہے تھے، نیتوں کو دیکھ رہے تھے، خیالوں کو دیکھ رہے تھے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بیوہ عورت، اس کا مطلب اس کا شوہر بھی نہیں ہے، اور وہاں کہیں ایسا ذکر بھی نہیں لکھا کہ اس کا کوئی بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ بیوہ عورت آئی اور اس نے 2 دمڑیاں لا کے اس میں ڈال دی۔ لکھا اس نے جو کچھ اس کا تھا وہ سب کچھ کس کو دے دیا؟ خدا کی نظر۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس بیوہ نے سب سے زیادہ چندہ یا ہدیہ یا خیرات جو کچھ بھی وہ دیا۔
अब हैरानगी की बात थी कि जो बड़े बड़े लोग थे, इतने मालदार लोग आए थे, उनके लिए एक अचंभे की बात थी, बड़ी हैरानगी की बात थी कि ये क्या बात हुई। इसका मतलब है वो ये समझे कि यीशु मसीह की ऑब्जर्वेशन जो है ना वो जीरो है। यीशु को ऑब्जर्व करना नहीं आया, या यीशु को स्टेटस का नहीं पता, यीशु को दुनिया के तौर तरीकों म्यार का नहीं पता। इसने एक आम सी बेवा जो है, 2 दमड़ियाँ उसने डिकी, बहुत सारे लोगों ने देखी उनको डाले, 2 दमड़ियाँ डाली और इसने उसकी तारीफ कर दी। लेकिन यीशु मसीह तो उस अकीदत की, उस फिक्र ना करने की जो बात थी, जो पूरा का पूरा डिपेंड था खुदा पर, उसकी तारीफ कर रहा था। तो यीशु मसीह ने कहा कि इसने सबसे ज़्यादा हदिया डाला। सो बात हम ये कर रहे थे कि बाइबल मुकद्दस में हम किस तरह की सोच या किस तरह का रवैया रखते हैं। क्या हम शुक्रगुजारी वाले हैं? क्या हम अकीदत में सब कुछ निछावर करने वाले हैं? या हम यहूदा की तरह लालची हैं? और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने आखिरी फसा के दौरान यहूदा को नवाला डुबोकर, यानी उन सब शागिर्दों के साथ वो बैठा, उसकी दावत हो रही है और यीशु मसीह ने नवाला डुबोकर उसको दिया आखिरी चांस, लास्ट चांस, कि शायद यहूदा ये सब कुछ ना करे। लेकिन लिखा है कि शैतान उसके दिल में क्या हो गया था? समा गया था, समा गया था। वजह यह है कि शैतान खुद से किसी के दिल में नहीं समा जाता, बल्कि बात यह है कि हम दावत किस चीज को देते हैं, हम किस चीज को दावत देते। क्या हम हर वक्त ये सोचते रहते कि जाए जो भी जाता जाए, लेकिन मेरा खुदा जो है मेरे साथ है, जो कुछ भी जाता जाए, खत्म हो जाए। दाऊद की तरह क्या हम ये कहते हैं कि तूफान आए, आंधियां आए, कुछ भी जाए तो मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा खुदा मेरी सिर पर मेरी ढाल है। क्या हम दाऊद की तरह ये फख्र करते? क्या हम जाति जुलूत के सामने दलेरी से खड़े हो जाते कि क्या कर देगा ये, मार ही देगा? क्या हम सदरक मिस्र अब्दुल की तरह ये दलेरी से ये कह देते हैं कि हमारा खुदा हमें बचाने पर कादिर, अगर वो नहीं भी बचाए तो भी है मालिक बादशाह तो सुन ले कि हम तेरी मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे? क्या हम यीशु की तरह दलेरी से ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ खुदा अपने खुदा की इबादत कर, क्योंकि यही लिखा है, मुझे ये सारी शान शौकत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को सजदा करूंगा? क्या हम दानियल की तरह ये कह सकते हैं कि जब भी कुछ भी हो मैं अपने खुदा की इबादत करूंगा, तुझे पसंद आए या ना पसंद आए, तू मुझे मेरे ओहदे से बर्खास्त कर दे या ना करे, ये तेरा मसला, लेकिन मैं अपने जिंदा खुदा की इबादत ऐसे ही करूंगा। ईमानदार खुदा के लोग जो हैं वो किस तौर से बदन में जिंदगी गुजारते हैं? मुझे रोटी नहीं मिलती, कोई बात, मैं भूखा मर सकता हूं, पर मैं अपने मसीह का इनकार करके मरना पसंद नहीं करूंगा। मसीह का इनकार का मतलब अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि कोई हमारे गन यहाँ कनपट्टी पे गन रखेगा और रुकाएगा, मसीह का इनकार करेगा। ये मसीह का इनकार नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि जो उसका नाम बेफायदा लेते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, जो उस जैसे काम नहीं करते, तो हकीकत में वो क्या कर रहे हैं? वो यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, वो खुदा का इनकार कर रहे हैं। इनकार लफ्ज़ नहीं है, इनकार कामों से, बल्कि बहुत इब्रानी के खत में तो ये लिखा है कि ऐसा शख्स जो यीशु मसीह को क्या करता है? अलानिया जलील करता है। ये लफ्ज़ों की बात नहीं है। तो हम किस तरीके से लेते हैं? और पहली बात है ये, यीशु मसीह की अपील जो है वो रद्द हो गई जब यीशु मसीह ने नवाला डबो के से दिया, लेकिन उसने नहीं माना, क्योंकि अंदर जो भर गया था, लिखा है कि उसके पास थैली रहती थी और ये एक दिन का काम नहीं था। इसका मतलब है कि पिछले 3 सालों से जब से वो उनका खजानची बना था, वो उसमें से खा रहा था, मौजे ले रहा था। और बहुत दफ़ा खजानची के पास ये अथॉरिटी होती है, उसके पास कुछ लिमिट होती है कि वो इतना यूज़ कर सकता है, इतना उसको ऑफर है, इतना काम कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मालिक को डॉज करे, मालिक को धोखा दे। आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इतनी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत दफ़ा इख्तियार वालों के पास अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको बोला जाता है कि आप ये अपने इख्तियार से इतना जो है आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मालिक को कुछ भी नहीं और आप मौजे करें। यहाँ पे इसके साथ ये मसला। और पहली बात इसने क्या किया? इस शख्स ने भरोसा लेकर मालिक से क्या कर दी? गद्दारी कर दी। क्या कर दिया?
गद्दारी कर रही है। एक वो औरत है जो पाँव चूम रही है, भरोसा ले रही है, जो अकीदत, जो मोहब्बत का इजहार कर रही है, जो अपना आप निछावर कर रही है, यीशु को निजात दहिंदा अपना मान रही है। और एक वो ये शख्स है जो साथ रहकर भरोसा लेकर मालिक से क्या कर रहा है, गद्दारी कर रहा है। और एक लालची खुदगर्ज शख्स की मोहब्बत और वफादारी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? मरकस की इंजील 4 बाब की 16वीं आयत में यीशु मसीह ने एक तमसील कही थी कि बीज बोने वाले की मिसाल है। और बीज बोने की एक मिसाल में उसने कहा कि कुछ बीज जो है वो झाड़ियों में गिर गए, और लिखा है कि वो उग तो आए लेकिन झाड़ियों ने उनको ऊपर से क्या कर लिया, दबा दिया। बस वो उगे निकले वो, लेकिन चूंकि झाड़ियां थी ऊपर, और झाड़ियां पहले से मौजूद थी, उसके साथ साथ नहीं उगी थी, पहले से मौजूद थी, तो उन्होंने क्या किया, उस बीज को दबा दिया और वो फल नहीं लाया, वो बड़ा ही नहीं। तो आगे यीशु मसीह इसकी तफसीर करता है कि दुनिया की ऐशो इशरत, लालच और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो कलाम को जो हमारे दिल में बोया जाता है उसको दबा देती हैं, और एक अच्छा खासा ईमानदार शख्स भी जो है वो भी इसका शिकार हो जाता है। लाजर के घर में मरियम ने बेशकीमती इतर यीशु के ऊपर डाला, लेकिन ये शख्स जो है लालच की वजह से उस बात को बुरा मना रहा था और कह रहा था, यानी जो दोस्त है उसका, यीशु उसका दोस्त है, यीशु उसका मुनज्जी है, यीशु उसका रबी है, यीशु उसके लिए काहिन की हैसियत रखता है, और ये इतर यीशु पर डाला गया, लेकिन उस शख्स ने क्या किया, बुरा मनाया, और साथ ये कहा कि ये इतर ऐसे ही इस बंदे पे जाया कर दी। यानी इस बंदे पे वो कह रहा है, जिसके वो साथ रह रहा है, जिसके साथ उसने मौजज़ात की कुदरत पाई है, जिसके साथ वो रहकर बहुत सारे लोगों को खुशखबरी सुना रहा है, उसके बारे में कह रहा है कि इसके लिए इतर डाला गया। हालांकि ये बेचकर इतने बहुत सारे गरीबों को दिया गया, बड़ी हमदर्दी जता रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इसको ये सब कुछ मेरे कर्म, इसने तो मेरे दफन के लिए सब कुछ किया, इसको दिख ना करो, इसको परेशान ना करो, क्योंकि इसने मेरे दफन के लिए सब कुछ किया। गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ना रहूंगा। एक खास बात वहां लिखी, कहता है जहां कहीं खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, जहां कहीं इंजील सुनाई जाएगी, जहां कहीं इस वाक़े का जिक्र होगा, जहां कहीं इस मोहब्बत इजहार किया जाएगा, इस अकीदत का इजहार किया जाएगा, तो इस औरत का भी जिक्र जरूर किया जाएगा, क्योंकि इसने किया किसके साथ है, यीशु के साथ किया है। जो कुछ खुदा के लोगों ईमानदारों यीशु के साथ किया गया है, जो कुछ हम खुदा के साथ करते हैं, वो हकीकत में यादगारी के तौर पर खुदा के हुजूर दफ्तर लिखा जाएगा उसका। और बाइबल मुकद्दस में ऐसे हम अमूमी तौर पर ये कहते हैं खुदा यीशु आएगा, खुदा नहीं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कुछ तुमने इन छोटों के साथ किया, गोया वो किसके साथ किया, मेरे ही साथ किया। तुमने जो कुछ तुमने इनके साथ किया, यानी अपने बहन भाइयों से, अपने दिल से, ईमानदार लोगों से, मुकद्दसों से आपस में जो कुछ तुमने बांटा, वो हकीकत में आपने मेरे साथ किया। ऐसी शख्सियत बज़ाहिर हमदर्द है, मजहबी है, गरीबों की फिक्र करने वाली है, पर बाइबल में लिखा है कि वो बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनका एक सवाल है, आज हमारी दुनिया में खिदमत गुजारों की कमी नहीं है, ऐसे लोगों की हमदर्दी है उनके अंदर, गरीबों को खाना खिलाने का बड़ा उनको शौक है, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करने का बड़ा शौक है, लेकिन सवाल उनका एक ही होता है कि मुझे क्या दोगे। क्या सवाल होता है उनका जी, मुझे क्या दोगे। उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने उन्होंने कहा अगर तू अपने उस्ताद को, अपने रबी को पकड़वा दे, तो उन्होंने कहा मुझे क्या दोगे। ठीक है, मैं अपने उस्ताद को पकड़वा दूँ, मैं अपने उस्ताद से गद्दारी कर दूंगा, मैं उसके साथ बगावत कर दूंगा, मैं उसे पकड़वा दूंगा, लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा। और आज मैं हैरान हूं कि दुनिया में ऐसे शोबे भरे पड़े हैं कि कोई भी काम होता ना, हमारे जो मुल्क में तो आम सी बात है कि हम कोई भी काम करवाने जाएं, वो किसी फॉर्म का हो, किसी जायज़ हो, कुछ भी जो है हमारे लिए, उसमें पहला सवाल हमसे ये किया जाएगा कि मुझे क्या दोगे, इसमें मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या बेनिफिट होगा, मुझे क्या कमीशन मिलेगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा। सेम टू सेम लाइक
یہودا اسکریوتی کی طرح. تو اس نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے کیا دو گے؟ سودے بازی، کاروبار، بزنس اور چاندی کے 30 سکے ایک عام غلام کی قیمت تھی اس وقت. ایک عام غلام جو اچھا والا نہیں، اچھا جو بہترین غلام ہوتا تھا اس کی قیمت بڑھ جاتی تھی، لیکن عام غلام جو تھا نا اس کی اس وقت قیمت جو تھی وہ چاندی کے 30 سکے. اور یہ بندہ اس قدر لالچ میں بڑھ گیا کہ اس نے عام غلام کے مشابہ کر دیا اپنے استاد کو، اپنے مالک کو. اپنے مالک کو اس نے اتنا زیادہ، وہ دنیا میں مگن ہو گیا اتنا کہ اس نے 30 سکوں کے عوض بیچ دیا اس کو. اور اگر ہم یہودا اور مریم میں فرق دیکھیں تو ایک طرف بے حد بے حساب سخاوت ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ یسوع کی خاطر نچھاور، اور دوسری طرف گن کے سودے بازی، 30 سکے گن کے سودے بازی. ایک طرف محبت کی انتہا کے قیمتی چیز بھی اس کو کرتے، دوسری طرف دھوکہ ہے، لالچ ہے، خواہشات، جسمانی خواہشات. اور یسوع نے کہا کہ اپنے آپ کو جسمانی خواہشات سے بچائے رکھو. پولس رسول کہتا ہے کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. اور یہاں لکھا ہے، وہاں جب یہ بات کرتے تو کہتا ہے کہ اس برائی کی جڑ نے یا اس زر کی دوستی نے اچھوں کے ایمان کے جہاز کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا. ہماری دوستی کس سے ہے؟ زر کی دوستی اتنی خطرناک ترین ہے. ایمانداروں کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، خدا کے لوگوں کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. دوستی نہیں، ضرورت ٹھیک ہے، ضرورت ہے ہماری پوری، ہم ضرورت پوری کر رہے ہیں، یہ ضرورت ہے. اور میں لاسٹ میں بتایا تھا کہ اے آسمانی باپ تو ہماری روز کی روٹی، ضرورت پوری ہے ہماری، بس ضرورت پوری ہوگی ٹھیک ہے، لیکن دوستی نہیں ہے اس کے ساتھ ہماری. یہ آج ہماری دوست ہے، کل کسی اور کی دوست ہوگی، پرسوں کسی اور کی دوست، کسی اور کی. اور یہ بھی جو یہ زر ہے، یہ جو دولت ہے، یہ بھی کسی ایک کے ساتھ نہیں، وہ مختلف لوگوں سے دوستی جتاتی ہے. سو دوستی نہیں، ہماری ضرورت پوری ہوگی. خدا ہم تیرا شکر، ہم نے بہترین کھایا، ہم نے بہترین پہنا، ہم نے بہترین اپنی ضرورتیں پوری کی بس، لیکن اس کے ساتھ ہماری دوستی نہیں. کیونکہ دوستی کا مطلب ہے جب ہم دولت کے ساتھ دوستی کرتے تو پھر اگلے شخص کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہم اس کو سمجھتے کہ میں بہت کچھ ہوں. یہ ہے دوستی کا مطلب. یعنی ہمارے اندر ایک ہمارا مزاج، ہمارا رویہ، ہمارا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ دولت لوگوں کے پاس بہت سارے، ایماندار لوگوں کے پاس، خدا کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، لیکن حلیم عاجز، وہ سب کچھ پا کے بھی یسوع کی طرح کوئی بات. یہ میری پہچان نہیں ہے. دولت میری پہچان نہیں ہے. یہ گھر میری پہچان نہیں ہے. یہ تعلیم، یہ سب کچھ میری پہچان ہی. میری پہچان صرف اور صرف خدا قادر مطلق خدا اور اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس کا کلام ہے میری پہچان. یہ ہے میری پہچان. مصنف جو ہے، لالچ کیا کرتا ہے؟ لالچ میں کیا ہوتا ہے؟ مصنف جو ہوتے ہیں وہ خون کر دیتے ہیں، انصاف کا خون کر دیتے ہیں. سیاستدان اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں لالچ میں. پھر جو ملک کے جو جاسوس ہوتے ہیں، جو ہے وہ اتنی پستی میں گر جاتے ہیں کہ اپنے ہی ملک کا جتنا کچھ بھی ہے راز افشا کر کے کسی اور کو بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا. یعنی لالچ اور یہ سوال جو اتنا خطرناک ترین ہے کہ اپنے نہیں رہ جاتے. ہمارے اپنے نہیں رہ جاتے. ہمارے خون کے رشتے، ہم ایک دوسرے کے خون کے رشتوں سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں. یہ لالچ اس قدر بربادی کر دیتا ہے. خدا کے لوگوں کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. بائبل میں لکھا کہ کبوتروں کی مانند بھولے اور سانپوں کی طرح ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے خدا کے لوگوں کو. فرضی نام نہاد روحانی جو استاد ہے، جو فرضی نام نہاد روحانی استاد ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے مذہب کو کاروبار بنا کر رکھ دیا، کیونکہ سوال ایک ہی ہے کہ مجھے کیا دو گے. یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم عقیدت میں سب کچھ کریں، یسوع کے ساتھ محبت میں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ محبت جتائیں. کیونکہ ایمان اور امید اور محبت تینوں دائمی ہے، پر افضل کیا ہے؟ محبت افضل ہے. محبت میں سب کچھ. کوئی بات خیر.
मोहब्बत कुर्बानी, मोहब्बत खून, मोहब्बत जो कुछ भी है, अपनी कीमती से कीमती चीज़ जो है, ये मोहब्बत है। और फिर जहाँ कहीं भी अंजील की मुनादी की जाएगी उसका जिक्र भी किया जाएगा, क्योंकि उसने मोहब्बत में ऐसा किया है, शुक्रगुजारी में ऐसा किया है, अकीदत में ऐसा किया है। सो खुदा के लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि एक फहरिस्त लिखी जाए, एक फहरिस्त लिखी जाए और उस फहरिस्त में कोई ऐसा शख्स जिसने झाड़ियों के भंवर में फंस गया। इसलिए हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। और वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि ये ज़िंदगी हमारी नहीं है, ये आदम की ज़िंदगी नहीं है कि हम इसको अपने तौर पर जिए। ये यीशु की ज़िंदगी हमें मिली है, हम सबको यीशु की ज़िंदगी मिली है। सो जितने भी खुदा के लोग हैं, ईमानदार मुक़द्दसीन, उनको अलर्ट होने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत, रुक जाने की ज़रूरत है। क्या मैं इस नहज पे तो नहीं पहुंच गया कि मैं अपने लालच या अपनी जिस्मानी ख्वाहिश की वजह से कुछ भी दाव पर लगा सकता हूँ, कुछ भी दाव पर। और आपको पता है कि बहुत सारे जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें ये कहा जाता है, बहुत सारे लोग जो है ऑफिसर होते हैं, जो मुल्क के करता धरता होते हैं बड़े, वो कहते हैं कि मैं पैसों के लिए तो अपनी माँ को भी बेच सकता हूँ। यानी मुल्क, ज़मीन, लालची नहीं। हमें ज़र से दोस्ती नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम से है, ठीक है, ज़्यादा है ठीक है, कुछ भी नहीं तो भी ठीक है, क्योंकि हम ना अपने लिए जीते हैं ना अपने लिए मरते हैं, बल्कि हम जीते भी मसीह के लिए और मरते भी मसीह के लिए। खुदा आप सबको बरकत दे।